السلام علیکم، ویلکم ٹو النافع گوٹ فارم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ شیخ روحان. آج جی ہم حاضر ہوئے ہیں بکریوں میں ایک بہت ہی انتہائی اہم انجیکشن کے حوالے سے، جو کہ باقاعدگی سے ہمیں استعمال کرنا ہوتا ہے. خاص طور پہ وہ فارمز جو لوگ بریڈ پہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہ انجیکشن بہت اہم ہے. ہم بات کر رہے ہیں پروجسٹران کے انجیکشن کے حوالے سے. جو بھی آپ کی حاملہ بکریاں ہیں ان کے لیے یہ انجیکشن انتہا سے بھی زیادہ ضروری ہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی جانور ابارٹ نہ کرے، بچے گرائے نہیں. تو یہ بہت ضروری اور انتہائی اہم انجیکشن ہے. اس کی اہمیت کے حوالے سے ہم آلریڈی ویڈیو بنا چکے ہیں. بہت سارے دوست کویسچن یہ کرتے ہیں کہ جی کتنا لگانا ہے، کتنے بار لگانا ہے، کتنے سی سی لگانا ہے. یہ بعض جانور کے وزن کے حساب سے خوراک دی ہوئی ہوتی ہے انجیکشن پہ. پھر بھی نارملی جو یہ انجیکشن ہے یہ 2 ml آلموسٹ تمام جتنی بھی حاملہ بکریاں ہیں ان کو 2 ml یہ تقریباً لگتا ہے. بڑے ہیں چھوٹا جانور کو بھی ہم 2 ml لگاتے ہیں. یہ باقاعدگی کے ساتھ ہم استعمال کرواتے ہیں اپنے فارم پہ. جتنی بھی ہماری بکریاں پریگننٹ ہو جاتی ہیں ہفتے سے 10 دن کے اندر اندر ہم یہ استعمال کرواتے ہیں. 1.25 مہینے کے بعد جب جانور کو آپ نے کراس کرا لیا، کراس کرانے کے بعد اگر اس کی ہیٹ مس ہوئی ہے 1 یا 2 مس ہونے کے بعد ہم وہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ بکری پریگننٹ ہے، پھر ہم یہ اس کا باقاعدگی کے ساتھ استعمال شروع کر دیتے ہیں. اس کا دو فائدے ہوتے ہیں. سم ٹائم اگر کوئی بکری اگر ریپیٹ کر رہی ہے، خالی ہے بکری، تو بھی ہمیں پتہ لگ جاتا ہے. جب ہم یہ اس کا استعمال کرتے ہیں تو بکری دوبارہ ہیٹ پہ آ جاتی ہے. ویسے اس طرح کے چانسز کم ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہو تو بکری دوبارہ ہیٹ پہ آ جاتی ہے اور ہم اس کو پھر کراس کروا لیتے ہیں. تو ہمیں اس کا ڈبل فائدہ ملتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ انجیکشن کا ہمیں نقصان اس کا کبھی دیکھنے میں نہیں آیا. فائدے اس کے بہت ہیں. یہ ہم باقاعدگی سے لگاتے ہیں، بکریاں ہماری آرام سے اپنا ٹائم پورا کر جاتی ہیں اور ٹائم پہ پھر ڈلیوری دے دیتی ہیں. تو یہ استعمال نہ کریں انجیکشن تو پھر مسئلے مسائل رہتے ہیں. کوئی بکری اگر 10 دن پہلے بھی بچے دے تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے، فارمر کے لیے کافی بڑا نقصان ہے. تو یہ ہم آج لگا رہے ہیں اپنے تمام جو ہماری بکریاں پریگننٹ ہیں، اور جو کچھ 1-2 جو بیچ میں پریگننٹ نہیں ہیں ان کو بھی ہم لگا رہے ہیں، تاکہ وہ بکریاں ہماری ہیٹ پہ آ جائیں اور ہم ان کو ٹائم پہ کراس کروا لیں. تو یہ معاملات جی چلتے رہتے ہیں فارم کے اوپر. دوسرا ایک ٹریننگ کا مرحلہ ہوتا ہے، وہ بھی چلتا ہے. ملازم آپ کے پاس نئے پرانے آتے رہتے ہیں، ان کو آپ ٹرینڈ کرتے ہیں ساتھ. بہت ضروری ہے یہ. اب ایک بھائی ہم اور مزید ہمارے پاس اضافہ ہوا ہے، ان کو ہم لے کے آئے ہیں ساتھ. یہ آج ان کا بھی ٹریننگ کا مرحلہ ہے. ان کو بتایا ہے کہ یہ انجیکشن اس طرح لگنے ہیں، کیا فائدہ ہے اس انجیکشن کو استعمال کرنے سے. تو ساتھ ہی ہم نے سوچا کہ یہ ہم آپ کو شیئر کریں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز، اور یہ بتائیں آپ کو انجیکشن لگانے کا طریقہ. یہ آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں. ہم تمام جانور جتنے بھی ہماری بکریاں جو پریگننٹ ہیں ان کو ہم یہ لگا رہے ہیں سب کو، کیونکہ کراس ہو چکی ہوئی ہیں. 1.25 مہینے کی یہ راجن پوری بکریاں ہمارے پاس ابھی آئی تھیں. آنے کے بعد ہم نے ان کو استعمال کرایا انجیکشن. کہا یہ جاتا ہے جب بکری جانور آپ پرچیز کرتے ہیں کہ جی یہ پریگننٹ ہے، لیکن جب آپ کے پاس آتا ہے پروٹوکول لگتا ہے، خوراک لگتی ہے، تو بکریاں ہیٹ پہ آ جاتی ہیں. پھر بکریاں جب ہیٹ پہ آئی ہیں تو ہم نے ان کو کراس کرا دیا ہے. اور کراسنگ کے بعد جو ہمارا پھر مرحلہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ حمل محفوظ ہو جائے، بکری ابارشن کی طرف نہ جائے کسی بھی وجہ سے. تو پھر اس کے لیے پروجسٹران ایک بہترین انجیکشن ہے. یہ آپ باقاعدگی کے ساتھ استعمال کیا کریں. دوسرا یہ بتا دیا آپ کو کہ ہفتہ 10 دن یہ لگانا ہوتا ہے انجیکشن. اس کے بعد یہ لگانا کب تک ہے؟ بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ یہ شاید 4تھے مہینے تک لگانا چاہیے، اس کے بعد یہ نہیں لگانا چاہیے. بکریاں شاید بچے پھر دیر سے پیدا کرتی ہیں. ایسا کنسیپٹ غلط ہے. ہم نے پریکٹیکلی یہ انجیکشن 4.25 مہینے تک بھی ہم نے یہ یوز کیا، یعنی کہ 4تھے مہینے کے بعد بھی ہم نے انجیکشنز یوز کیا ہے. کچھ بکریوں پہ ہمیں شک اگر ذرا سا بھی گزرتا ہے کہ اس نے دودھ تھوڑا سا ٹائم سے پہلے اتار لیا ہے، یا اس کا ہوانہ ذرا زیادہ تیزی سے بن گیا ہے اور تھن اس کے جو ہیں وہ اس حساب سے بن رہے ہیں، تو پھر ہم جلدی کرتے ہیں اس انجیکشن کو لگانے میں.
لگاتے ہیں یہ انجیکشن. ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں, اس کو بریک نہیں کرتے ہیں, تاکہ ہمارے جو اینیملز ہیں, جو ہماری بکریاں ہیں, وہ ابارٹ نہ کریں کسی صورت بھی. فارمر کے لیے یہ ایک بڑا نقصان ہوتا ہے جب بکری آپ کی بچہ گرا دے یا باشن کی طرف چلا جائے. اس سے فارمر کا تقریباً آلموسٹ 1 سال ضائع ہو جاتا ہے, جو کہ کسی صورت بھی اسٹال فیڈنگ کے اندر آپ اس کا ازالہ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ جانور آپ کا تیار ہو رہا ہے, کھا رہا ہے, آپ کے پاس 150 سے 200 روپے فیڈنگ کاسٹ ہے ایک دن کی. اس کے بعد اگر بکری آپ کی ٹائم پہ ڈیلیوری نہیں دیتی ہے, آپ کو بچے نہیں ملتے ہیں, آپ کو پروڈکشن نہیں ملتی ہے ٹائم پہ, تو پھر اس کے اندر اس نقصان کا پھر ہم بھرپائی نہیں کر سکتے ہیں. بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو اوور کم کرنا, جتنے اس کے اندر اخراجات ہیں. تو اس لیے ہم چانس ہی نہیں لیتے اس چیز کا. باقی کوئی قدرتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آنی ہو تو وہ اس کو تو انسان نہیں ٹال سکتا, لیکن اپنی جو انسانی کوشش ہے وہ ہماری جاری رہتی ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جتنے سے زیادہ جانوروں کی صحت کا خیال کر سکیں, خوراک کا ان کا خیال کر سکیں, وہ ہم کریں. جو ویکسینیشن, جو ٹیکے, جو ادویات ہماری ناقص نالج کے مطابق ہیں وہ ہم ٹائملی استعمال کریں, اور تاکہ ہمارے جانور صحت مند رہیں. تو یہ اب تمام جانور آلموسٹ تمام یہ پریگننٹ ہیں جانور. کوئی ایک دو جانور رہ گیا ہے جو ابھی فی الحال ہم نے کراس نہیں کروایا یا نہیں ہوا, ابھی ہو جائے گا وہ بھی. بہت سارے دوست کا ایک ہی کامن انجیکشن ہوتا ہے, وہ یہ کویسچن یہ کرتے ہیں کہ جی پروجسٹران کا انجیکشن لگایا ہے, اب بکری کتنے دن میں ہیٹ پہ آ جائے گی, یا ہیٹ والا انجیکشن لگایا ہے تو بس بکری فوراً ہی شاید ہیٹ پہ آ جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. ہر جانور کا اپنا سسٹم ہے, اس کا ہیٹ سائیکل ہے. نارملی 18 سے 22 دن کا ہیٹ سائیکل جانوروں کا ہوتا ہے, لیکن سم ٹائم کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں, 100 مسئلے مسائل جانور کے اندر ہوتے ہیں, گھر کے ہمارے جانور نہیں ہوتے, ہمیں ان کا پتہ نہیں ہوتا. ہم سم ٹائمز انجیکشنز یوز کرتے ہیں, لیکن انجیکشنز یوز کرنے کے باوجود بھی جانور ہیٹ پہ نہیں آتے ہیں. تو بہت سارے دوست پھر ہمیں کویسچن کرتے ہیں کہ جی وہ ہم نے لگایا جی پروجسٹران, اور وہ جی 10 دن ہو گئے ہیں جی, 4 دن ہو گئے ہیں جی, ہیٹ پہ نہیں آ رہی ہے. تھوڑا آپ انتظار کیا کریں, حوصلہ کیا کریں. یہ بکری فارمنگ, گوٹ فارمنگ جو ہے یہ بہت صبر اور تحمل کا کام ہے. بہت سارے ان کے اندر مسائل ہوتے ہیں, جانوروں کے اندر انفیکشنز ہوتے ہیں, یوٹرس میں انفیکشن ہوتے ہیں, ہیٹ سائیکل ان کے ڈسٹرب بعض سم ٹائم ہوا ہوتا ہے. تو بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جانور ہیٹ پہ نہیں آ رہا ہوتا. بہترین اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جانور کی ڈائٹ ٹھیک کریں, خوراک ٹھیک کریں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جانور صحت مند ہے, اور اس کے بعد آپ ہلدی کا استعمال کریں, جو انتہا سے زیادہ ضروری ہے. ہر قسم کے بیکٹیریل انفیکشن کے لیے بہت زبردست ہمیں اس کے رزلٹ ملے ہیں, یہ ہم بتاتے رہتے ہیں بار بار. ہلدی کا ہمیں بہت ہی زیادہ فائدہ ملا ہے, جو خاص طور پہ جو دیسی ہلدی ہے, آپ بازار سے پنساری سے ثابت ہلدی لیں اور اس کو خود گرائنڈ کروائیں یا اس کو کوٹیں گھر پہ, اور وہ استعمال کروائیں بکریوں میں. بہت زبردست اس کے رزلٹ ہیں. یہ جو ہیٹ سائیکل کے حوالے سے, یوٹرس میں انفیکشن کے حوالے سے, جتنا بھی یہ بکریوں کے جو معاملات ہیں, بہت اس کا ہمیں اچھا رزلٹ ملا ہے. وہ ہم استعمال کرواتے ہیں, ساتھ میں انجیکشنز دیتے ہیں. طاقت کے انجیکشنز ہیں, نیوروبان کا انجیکشن استعمال کیا جاتا ہے, ایوون کی گولیاں ہیں, وہ کیپسولز ملتے ہیں, مچھلی کے وہ جو تیل والے کیپسولز ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. طاقت آپ جب جانور کو دیتے ہیں, جب اندر سے جانور سٹرانگ ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی ہیٹ پہ آتا ہے. اس چیز کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت ساری یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جانور سم ٹائم ہیٹ پہ نہیں آ رہے ہوتے, تو اس کے اوپر کوشش کیا کریں. ان چیزوں کو آپ پکڑیں, دیکھیں کیا کمی رہ گئی ہے, کہاں پہ کون سا مسئلہ آ رہا ہے, تاکہ آپ کا جانور ٹائم پہ ہیٹ پہ آئے. دوسرا, بریڈر ساتھ دیں. بریڈر کے بغیر یہ نہیں ہوتا خالی انجیکشن لگا کے آپ کہیں کہ آپ کا جانور ہیٹ پہ آ جائے گا. ایسے معاملات نہیں ہوتے. بریڈرز آپ کے پاس ہونے ضروری ہیں. بہت بڑا رول ہے بریڈرز کا, ایک قدرتی عمل ہے, وہ ضروری ہے یہ سارے کام. ٹھیک ہے جی, یہ پروجسٹران کے حوالے سے ویڈیو تھی. انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.